بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آسان فقہ برائے خواتین کورس کے سلسلے میں سبق نمبر 23 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سبق نمبر 22 میں روزے سے متعلق مسائل کا آغاز کیا تھا، اور آج کے سبق میں اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ روزے کے اندر دو چیزیں بنیادی ہوتی ہے، نمبر 1 سحری اور نمبر 2 افطاری۔ آج کے سبق میں کوشش کریں گے کہ کچھ مسائل سحری کے بیان ہو جائیں، کچھ مسائل افطار کے بیان ہو جائیں، اور کچھ مسائل قضاء روزوں سے متعلق بیان ہو جائیں۔ سحری کے حوالے سے تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سحری کرنا سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص سحری کے وقت اٹھا لیکن بھوک نہیں لگی ہے، کھانے پینے کا تقاضا نہیں ہے، تو سنت پر عمل کرنے کے لیے کم سے کم 2-3 کھجوریں ہی کھا لے، یا کوئی اور چیز تھوڑی کھا لے، یا تھوڑا سا پانی پی لے، تاکہ سحری کی سنت پر عمل ہو جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سحری میں جہاں تک ہو سکے تاخیر کرنا بہتر ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ کرے کہ صبح صادق داخل ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شہر کے اندر سحری کا آخری وقت 4:30 بجے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ 4:15 تک انسان سحری سے فارغ ہو جائے۔ ویسے اگر 4:15 سے پہلے بھی سحری کر لے تب بھی جائز ہے، لیکن سحری میں جتنی تاخیر ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ اگر سحری کسی نے جلدی کر لی مگر اس کے بعد پان، نسوار، چائے یا پانی وغیرہ دیر تک پیتا رہا، اور جب صبح ہونے میں تھوڑی دیر رہ گئی تو کلی کر لی، تو اس ایسے شخص کو بھی تاخیر سے سحری کرنے کا ثواب مل جائے گا، اس لیے کہ یہ جو چیزیں اس نے استعمال کی ہے، یہ چیزیں چونکہ روزے کے اندر منع ہیں، تو اس کو ہم سحری کے برابر سمجھیں گے۔ اسی طرح اگر رات کو سحری کرنے کے لیے آنکھ نہیں کھلی تو کوشش کر لے بغیر سحری کھائے ہی روزہ رکھ لے۔ سحری چھوٹ جانے سے روزہ چھوڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں، اگر سحری نہ کرنے کی وجہ سے صبح کو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے، یا کوئی شخص جیسے شوگر کا مریض ہے یا دواؤں کا عادی ہے کہ سحری میں وہ دوا استعمال کرتا ہے ورنہ دن میں طبیعت خراب ہو جاتی ہو، تو ایسی صورت میں شریعت کی طرف سے گنجائش ہے۔ اسی طرح سحری کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کی آنکھ دیر سے کھلی اور اس کا خیال یہ ہے کہ ابھی تو رات باقی ہے، اس خیال پر سحری کر لی، پھر معلوم ہوا کہ جس وقت سحری کی تھی اس وقت تو سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، تو یہ روزہ نہیں ہوا۔ ایسے روزے کی قضا واجب ہے، البتہ کفارہ واجب نہیں ہے۔ لیکن جس وقت دن کو یہ معلوم ہو جائے کہ سحری غلط وقت پر کی گئی ہے، تو اس کے باوجود بھی پورا دن روزے داروں کی طرح رہے، کھانا پینا نہ کرے۔ اسی طرح اگر اتنی دیر ہو گئی کہ صبح صادق ہونے کا شبہ پیدا ہو گیا ہے، تو اب ایسے شخص کے لیے سحری کرنا مکروہ ہے۔ اگر اس شبہے کے باوجود بھی سحری کرتا ہے تو گناہگار ہوگا۔ افطار کے حوالے سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ افطار میں مستحب یہ ہے کہ جب سورج کا غروب ہونا یقینی ہو جائے
تو فوراً اپنے روزے کو افطار کرے، اذان کا انتظار نہ کرے، اس لیے کہ مغرب کے وقت جو اذان ہوتی ہے وہ نماز کے لیے ہوتی ہے، افطاری کے لیے نہیں ہوتی۔ یہی تو وجہ ہے کہ بہت سارے علاقوں کے اندر افطاری کا وقت ہو جانے پر سائرن بجائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب سورج کا غروب ہونا یقینی ہو جائے تو فوراً افطار کر لے، مزید تاخیر کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ آج کل چونکہ نقشے بنا دیے جاتے ہیں جس میں سحری اور افطار کے اوقات دیے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ سحر و افطار کے نقشوں کے مطابق جو وقت دیا گیا ہے اس میں بھی کم از کم 3 منٹ کے احتیاط ضروری ہے، یعنی سحری نقشے میں دیے گئے وقت سے 3 منٹ پہلے بند کر دیں اور افطار نقشے کے وقت سے 3 منٹ تاخیر سے کریں۔ اسی طرح افطار کے اندر سنت یہ ہے کہ کھجور سے یا کسی اور میٹھی چیز سے افطار کیا جائے۔ اگر کھجور یا کوئی میٹھی چیز نہ ملے تو پانی سے افطار کر لیں۔ بعض لوگوں نے یہ مشہور کیا ہے کہ کھجور یا میٹھی چیز نہ ہونے کی صورت میں نمک سے افطار کر لینا چاہیے اور اس کو باقاعدہ ثواب بھی سمجھتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ یہ کچھ مسائل تھے سحری اور افطار سے متعلق۔ اب کچھ مسائل ہم پڑھیں گے قضا روزوں سے متعلق۔ اس حوالے سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ بلا وجہ بغیر کسی عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ اس کے بدلے میں عید کے بعد ایک روزہ قضا رکھ لوں گا، کیونکہ ایک حدیث کے مطابق رمضان کے ایک روزے کے بدلے میں اگر پورے سال کے روزے بھی رکھے جائیں تب بھی اتنا ثواب اور اتنی فضیلت حاصل نہیں ہوتی جتنا ثواب اور جتنی فضیلت رمضان مبارک کے ایک روزے کے رکھنے میں ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے سستی کوتاہی کی وجہ سے رمضان کا روزہ نہیں رکھا تو اب لوگوں کے سامنے کھانا پینا نہ کرے اور نہ کسی پر یہ ظاہر کرے کہ آج میرا روزہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تو سستی کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا گناہ ہے اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا بھی گناہ ہے۔ اگر کسی نابالغ لڑکی یا نابالغ لڑکے نے روزہ رکھ لیا اور دن کے وقت جا کر توڑ دیا تو گھر والوں کو اس کی قضا رکھوانے کی اجازت نہیں ہے، یعنی بچوں سے اس کی قضا نہ رکھوائیں۔ اسی طرح قضا روزوں کے حوالے سے ہمارے ہاں عموماً سستی پائی جاتی ہے کہ اس میں ہم تاخیر کرتے ہیں، اس لیے جو روزے کسی وجہ سے رہ گئے ہوں تو رمضان کے بعد جہاں تک ہو سکے فوراً ان کی قضا رکھ لیں، بلا وجہ ان میں تاخیر نہ کریں۔ اگر رمضان کے قضا روزے ابھی نہیں رکھے تھے کہ اوپر سے دوسرا رمضان آ گیا تو اب رمضان کے جو موجودہ روزے ہیں یہ رکھ لیں اور عید کے بعد پھر دونوں رمضان کے قضا روزوں کی قضا کریں۔ لیکن قضا روزوں میں یہ بات سمجھ لیں کہ روزے کی قضا میں دن اور تاریخ مقرر کر کے قضا کی نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جتنے روزے قضا ہوں اتنے ہی روزے رکھ لینے چاہیے۔ لیکن اگر 2 رمضانوں کے کچھ روزے قضا ہو گئے ہوں اور اب عید کے بعد دونوں رمضانوں کے روزوں کی قضا رکھنا ہو تو سال کا متعین کرنا ضروری ہے، یعنی اس طرح نیت کرے کہ فلاں سال کے روزے رکھتا ہوں یا اس سے پچھلے سال کے روزے رکھتا ہوں۔ اسی طرح قضا روزوں کے حوالے سے یہ بھی گنجائش ہے، رخصت ہے کہ جتنے روزے قضا ہو گئے ہیں ان سب کو مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے، وقفے سے بھی قضا روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ پھر قضا روزوں میں صبح صادق سے پہلے نیت کرنا بھی ضروری ہے، یا تو رات کو نیت کریں یا صبح صادق کا داخل ہونے سے پہلے نیت کر لیں۔ اگر صبح صادق ہو جانے کے بعد نیت کی ہے تو یہ قضا صحیح نہیں ہے بلکہ وہ روزہ نفل ہو گیا اور قضا روزہ دوبارہ رکھنا ہے۔ یہی حکم کفارے کے روزے کا بھی ہے کہ رات سے نیت کریں یا پھر صبح صادق سے پہلے نیت کر لیں۔
قضا روزوں کے حوالے سے آخری مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ ہم جب روزوں کے قضا رکھنا شروع کرتے ہیں تو رمضان کی عادت کے مطابق فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے تک کھاتے پیتے ہیں، سحری کرتے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں فجر کی اذان کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں مثال کے طور پر سحری کا وقت اگر 4:30 بجے ہے تو فجر کی اذان 4:35 پر دی جاتی ہے یا 4:33 پر دی جاتی ہے۔ تو وہاں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اذان سے 10 منٹ پہلے تک انسان سحری کر سکتا ہے، لیکن رمضان کے بعد 11 مہینوں میں جو فجر کی اذان دی جاتی ہے وہ تاخیر سے دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ اس وقت محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں سحری کا جو وقت ہے وہ 4:45 یا 4:46 ہے، لیکن آج کل جو اذان دی جاتی ہے وہ اذان 5 بجے کے بعد دی جاتی ہے۔ تو آج کے زمانے میں اگر کوئی شخص رمضان کی عادت کے مطابق 4:50 پہ سحری کرتا ہے یا 5 بجے سحری کرتا ہے کہ ابھی تو اذان نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت کے اندر روزہ نہیں ہوتا۔ اس لیے رمضان کے روزوں کی قضا کرتے وقت یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ آج کل صبح صادق کا وقت کیا ہے، اور پھر اسی حساب سے اپنی سحری کا انتظام کریں۔